السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال معزز دینی بہنوں کی طرف سے آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے میں رمضان کی 27ویں رات کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ رمضان کی 27ویں رات کے دن میں ہی، یعنی 26ویں کے دن میں ہی لوگ نہا دھلا کر کے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس دن اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں اور اس دن رات کو عبادت بھی کی جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز سوال کے کرنے والے احباب اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سوال آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ ہمارے علاقوں میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے علاقوں میں بھی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ 27ویں کی شب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو 26ویں کہتے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں اس کو 26ویں کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو عید بھی کہتے ہیں۔ ہم کو کیسے سمجھ میں آیا کہ اس کو عید کہتے ہیں؟ ہماری بچی کا کپڑا سلانا تھا، دینے کے لیے گئے تو بولا کہ عید کے ایک دن پہلے آئیے، تو میں نے سمجھا کہ بھائی عید اگر 30 کو ہوتا ہے تو 29 کو آ جائیں گے، یہ سمجھ لیا۔ دوسرے دن کسی ضرورت سے اس کے یہاں گئے تو کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا عید کے دن ہی آ جائیے۔ تو کس دن؟ تو 26ویں کے دن آ جائیے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ 26ویں کو لوگ عید کہتے ہیں۔ تو یہ جو 26ویں ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ 27ویں کی شب کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس دن میں ہی اچھے انداز میں غسل کر لیتے ہیں، نیا کپڑا پہن لیتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں اور راتوں کو اس دن عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہی ہمارے لیے اصل دلیل ہے، رہنمائی ہے اور اسی کی روشنی میں ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، دنیا کے لوگوں کو بھی مخاطب کیا ہے لیکن خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم لوگوں کی طرف جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرو۔ تم لوگوں کی طرف جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ کس کی پیروی نہ کرو؟ اپنے ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ کس کی پیروی کرنا ہے؟ اللہ کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا کیا نازل ہوا کچھ پتہ ہے؟ ابھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ حدیث ہے الموطا امام مالک، حدیث نمبر 1872، اور امام بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ حدیث نمبر 20833۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آخری حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو بہت کچھ وصیت کیا، بہت کچھ بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وصیتوں میں سے ایک وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ ترکت فیکم امرین، میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد جو بھی تم میں سے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، مضبوطی سے تھامے گا، مضبوطی سے اس پر عمل کرے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کے نبی کی سنت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو معزز سامعین اکرام، جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تمام معاملات میں اور خاص طور سے عبادتوں کے معاملات میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو اور سنت رسول کو سامنے رکھنا چاہیے۔
اب ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں تلاش کریں گے کہ ہمارے لیے جو عید کا دن ہے یا عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ کون کون سا ہے۔ تو چونکہ ہم نے بتلایا ہمارے سامنے جو سوال آیا ہے وہ اسی ضمن میں سوال آیا ہے کہ 26ویں کو لوگ عید کی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس دن نہاتے ہیں، اچھے انداز میں غسل کرتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں۔ یہ کس دن ہوتا ہے؟ عید ہی کے دن تو ہوتا ہے نا۔ ابھی لوگ شب برات کو بھی عید کہتے ہیں، یہاں پر ادھر میں نے دیکھا ہے شب برات کو بھی لوگ عید کہتے ہیں، جو 15ویں شعبان ہوتی ہے اس کو بھی عید کہتے ہیں، اور یہ جو 26ویں آنے والی ہے جس کو 27ویں کی شب ہے اس کو بھی عید سمجھتے ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ عید میں سے ہے یا نہیں، یہ دونوں عید میں سے ہے یا نہیں، یہ 26ویں کی جو ہے عید میں سے ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ حدیثوں کی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن دنوں کو عید کہا ہے پہلے ہم وہ پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ صحیح البخاری، مسند احمد، موطا امام مالک کے اندر اس امت کے لیے عید کا دن کون کون سا ہو سکتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث کمپلیٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، لیکن حدیثوں سے جو مسئلہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے سب سے اہم 2 عید ہے، کون کون ہے؟ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو رمضان کے بعد آنے والا ہے، اور عید الاضحیٰ اس کے 2 مہینے 10 دن کے بعد جس میں جانور ذبح کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے مقرر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بقرعید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ جس میں قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے بعد 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عید کہا ہے۔ اس کو بھی کیا کہا ہے؟ عید کہا ہے۔ اور اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینے میں جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جو عرفہ کا دن ہوتا ہے وہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے وہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے ایک جلدی جلدی والا عید رکھا ہے۔ جلدی جلدی والا عید جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ جمعہ۔ دیکھو ہر ہفتے میں آتا ہے جمعہ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ کوئی اگر شب برات کو عید کہتا ہے اور اس دن عید جیسا وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، عید جیسا اگر وہ معاملہ کرتا ہے، وہ بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے۔ وہ اگر کوئی آدمی یہ 26ویں کی جو رات آ رہی ہے، 27ویں کی جس کو یہ لوگ 26ویں کہتے ہیں، اگر اس کو یہ لوگ عید سمجھتے ہیں اور اس دن وہ لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں غسل کر کے اور اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں اور اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ حدیثوں سے دیکھیے عید الفطر، عید الاضحیٰ، 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق ہے یہ عید کے ایام ہیں۔ اسی طرح سے عرفہ، جو لوگ عرفہ میں وقوف کر رہے ہیں ان کے لیے عید ہے۔ اسی طرح سے ہر ہفتے کا جمعہ ہفتے کی عید ہے، لیکن اصل عید 2 ہی ہے۔ اصل عید کتنے ہیں جس میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا سبھی عید میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ایام تشریق میں نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اس کو عید ضرور کہا ہے، لیکن اصل میں عید جو ہے وہ 2 ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا مسجدوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا عیدین کی نماز کا طریقہ بتائیے، بولتے ہیں نا عیدین۔ عید کا مطلب ہوتا ہے ایک عید، اور عیدین کا مطلب 2 عید۔ عید کا مطلب ایک عید اور عیدین کا مطلب 2 عید۔ کہا جاتا ہے عیدین کا طریقہ بتائیے، عیدین کی نماز کا طریقہ بتائیے۔ اور حدیثوں کی کتابوں میں بھی صلاۃ العیدین ہے۔ دیکھیے ابھی ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہے ہیں، حدیث کو خوب غور سے سنیے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ العیدین، باب صلاۃ العیدین، حدیث نمبر 1134۔ اور سنن النسائی کتاب صلاۃ العیدین، حدیث نمبر 1557۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ مدینہ آئے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، اور اس وقت مدینہ والوں نے 2 دن مقرر کر کے رکھے تھے جس میں وہ لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ ابھی ہم لوگ بھی تو عید کے دن انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں نا،
اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں کپڑا پہنتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا مطلب خالی وہی نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. اچھا کپڑا پہنتے ہیں, اچھا کھاتے پیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ خوشی میں ملتے ہیں, اس کو بھی انٹرٹینمنٹ ہی کہتے ہیں. یلعبون کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا ہی نہیں, یلعبون کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے ان 2 دنوں میں, سیلیبریٹ کرتے تھے, اس کو عید کے طور پر مناتے تھے. ان لوگوں کے لیے 2 دن مقرر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہذان الیومان, یہ جو 2 دن ہے, یہ جو 2 دن ہے اس کو تم لوگ کیوں مناتے ہو؟ کہا کہ زمانے جاہلیت سے ہم ان 2 دنوں کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. اے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر دن تم کو دیا ہے. اور وہ 2 بہتر دن کیا ہے؟ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحی. اب سوچئے کتنا عید ہے؟ 2 عید ہے. یہ 2 عید کے علاوہ جو تیسری عید منا لیے ہیں نا, جس کو 27ویں کی شب ہم لوگ کہتے ہیں, اور وہ جو 26ویں کہتے ہیں اور جس کو عید مانتے ہیں, یہ شریعت کے اعتبار سے بالکل ثابت نہیں ہے اور بدعت کہتے ہی اس کو ہیں. جس کا ثبوت نہ تو قرآن کریم میں ہو, جس کا ثبوت نہ تو حدیث مبارکہ میں ہو, اور جس کا ثبوت صحابہ کرام کیا نہیں ہو, وہ بدعت ہے. صحابہ کرام 27ویں 26ویں نہیں مناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں جگو, شب قدر تلاش کرو. یہ 27ویں کی شب ان 5 راتوں میں سے ایک ہے جس میں عبادت کرنا ہے, مزہ نہیں کرنا ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں کرنا ہے, سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے, اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے. صرف 27ویں کی شب کو خاص کر کے اور اس میں عبادت کرنا, اور باقی راتوں میں اپنے بستروں پر پڑے رہنا اور سوئے رہنا, یقینی طور پر یہ بدعت ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ہو یا ہمارے علاقے میں ہو یا جہاں بھی ہو, 26ویں کی رات کو جو اہمیت دی جاتی ہے 27ویں کی رات کو, اور اس میں غسل کیا جاتا ہے, کپڑا پہنا جاتا ہے نیا نیا, اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں اور راتوں میں عبادت کیے جاتے ہیں, اس کا کوئی ثبوت نہ تو قرآن کریم میں ہے, نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں, اور ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.